اور سرکار کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا۔ سرکار نے اس رات کو بڑا طویل سجدہ فرمایا۔ سجدہ پاک فرماتی ہے کہ مجھے ڈر لاحق ہوا، خوف دامن گیر ہوا، کہیں سرکار کی روح مبارک کو نکل ہوگی۔ اتنا لمبا سجدہ ہلا کے دیکھا، انگوٹھے کو پکڑ کر آپ کے جس میں اندھر میں جب حرکت آئی تو میری جان میں جان آئی۔ عرض کی جب سرکار نے سجدے سر اٹھایا، اپنی نماز کو مکمل فرمایا، نوافل کی تکمیل فرمائی، سجدہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا سونے تسی کیوں اتنی مشقت کر دے ہو؟ تہاڈے صدقے تے اللہ ساری تہاڈی امت نو بخشے گا۔ تو سرکار نے یہ بھی فرمایا ہاں عائشہ میں تو بخشا ہوا ہوں، میری امت ہی بخشی جائے گی۔ نہیں، تیرے اور میرے کریم رجبان نے فرمایا افلا عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سرکار تو اس رات کو اتنا طویل سجدہ فرمائے، اتنا عبادت کا اہتمام فرمائے، اور امتی ساری رات شغل میلہ لگائیں اور کچھ نہ عورت آتش بازی چلائیں۔ خدا کی شاید کہ کسی دل میں اتر جائے۔ اگر کوئی کہے نا نہیں مولانا وہ بچے تھے، وہ بچے چلا رہے تھے، تو میں صرف اتنا تو سوال پوچھ سکتا ہوں بچہ کس طرح سے، وہ بچے کو خرچہ کنے دیتا سی، وہ بچے کو کنے بھیجیا سی، کس کی پرمیشن اجازت دے نال لے کے آیا سی؟ اگر آج تو اور میں اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو کل ہم کس بات کا رانا رو گے کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی؟ کس کے آگے جا کر روئیں گے؟ پھر ہوتا کیا ہے خدا کے لیے؟ مولانا دعا کرو بس۔ کیا ہوا؟ کاروبار نہیں، کاروبار پہ ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اولاد نہیں ہے، نہیں مولانا اولاد بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اولاد بھی ہے، مکان نہیں ہوگا، نہیں مولانا اللہ کا شکر ہے مکان بھی ہے، بھئی پھر کس کے لیے دعا کرواتا ہے؟ بس یہ بچہ ذرا خود سال ہو گیا، کہنے چ نہیں ہے، بندہ نہیں ہے، سنگا نہیں ہے، یقین جانو کسی مولوی کا قصور کوئی نہیں ہے۔ ہاں اس میں بھی کہیں ہمارا ہی قصور ہوگا نا، تربیت میں قصور ہوگا نا، تاکہ یہ سرکار کی امت اگر رب کی بارگاہ میں میرے اور تیرے کریم آقا کی لجپال کی امت اگر اس بات کا احساس دل میں جاگ جائے کہ یہ غلط ہے، یہ غلطی ہو گئی، انسان ہے میں نے کہا اب وہ کیا کرے؟ رب کی طرف پلٹ آئے، توبہ کرے، مالک معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب انعام کیا ہے؟ اگر میں یہ بات سمجھا پایا تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار لوگوں کو پڑھ کے دیکھو جنہیں وقت کا ولی کامل کہا جاتا ہے، جن کی زندگیاں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان اولیاء کاملین کے اندر ایک نام حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایسے جلیل القدر ولی کامل ہے جس اولیاء کی صف میں بھی پڑھ کے دیکھو گے ان کا نام ملے گا۔ ٹھیک قبل ایک بنتے ہیں، بعد ولی ہوتے ہیں، نیک صالح ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے آتے ہیں، دنیا کے اندر تربیت اچھی ملتی ہے، تو ایسے حضور سید غوث پاک، حضور دادا صاحب، جب بعد ایسے ولی بھی آئے، ان دنیا کے کام کرتے تھے، دنیا دار تھے، کاروبار تھے، ملازمت تھے، حتیٰ کہ بعد ایسے اللہ کے نیک ولی آئے دنیا میں جن کے کام بظاہر شروع میں ابتداء میں صحیح بھی نہیں تھے، جائز بھی نہیں تھے، حلال بھی نہیں تھے، کوئی ٹھوکر لگی، کسی نے سمجھا دیا، یا گناہ غلطی کرنے کے بعد توبہ دل میں آ گیا خیال، جب اللہ دل بدلتے پھر انہوں نے ایسی سچی توبہ کی کہ ان کی توبہ پھر شاندار ایسی مثال بنی کہ جو بھی ان کے در پہ گیا اللہ اس کی بھی زندگی سنوار دی۔ ایسے توبہ کرنے والوں میں حضرت فضیل بن ایاض ہیں۔ آپ کی جو پہلی زندگی تھی
وہ کوئی اتنی اعلیٰ نہیں تھی. پہلی زندگی توبہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اپنے علاقے کے نامی گرامی ڈاکو تھے. کوئی ان کے علاقے میں دن کے اجالے میں بھی نہیں جاتا تھا. اللہ کا ایک نیک بندہ کام کرتا تھا تجارت کا, حلال کمانے والا, حلال کھانے والا. مال لیا نا, تب مال ہوتا تھا تجارتی قافلوں کی صورت میں لوگ جاتے تھے. اس نے تجارتی قافلہ تیار کیا, اب لے کے چل کرنے لگا نا. لوگوں نے پوچھا کدھر کا ارادہ, اس نے بتایا ادھر جانا ہے, فلاں شہر فلاں ملک آگے چلتے جانا ہے. میں نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد شام پڑ جائے گی, تو یہ تو علاقہ فضائل بن ایاس کا ہے, تو ادھر تو دل کو کوئی نہیں جاتا, تو رات کو جا کے پروگرام بنا رہا ہے, وہاں نہ جانا. کیوں؟ کہاں لٹ جاؤ گے, تمہارا مال لوٹ لیا جائے گا. وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا. یہ رب کا نظام ہے نا. اس نے کہا تو نے ساری زندگی یہی سنا ہے نا, فضائل نے لوگوں کو لوٹا ہے. ہاں 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 یہی سنا ہے. تو نے یہی سنا ہے نا, جو بھی فضائل بن ایاس کے علاقے میں کیا بچا نہیں. ہاں یہی سنا ہے. سن, آج میں جا رہا ہوں, تو کل سن بیٹھے گا کہ پہلی زندگی اب تک کی فضائل بن ایاس لوگوں کو لوٹتا رہا. آج میں جا رہا ہوں, دیکھنا کل کیا رزلٹ نکلتا ہے. شاید کوئی ایسا تاجر آج بھی نکل آئے. کہا وہ کیسے, تو کیا کرے گا, تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہا میں کب کہتا ہوں میں مقابلہ کرنے جا رہا ہوں, میں کب اعلان کر رہا ہوں کہ میں اسے جنگ کر رہا ہوں. کب پھر؟ کہا بس اس رب کا نام لے کے چلا ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا وہ دیکھ جو میری سارے قافلے کا پہلا اونٹ ہے نا, اس کے اوپر کیا مال لگا ہوا ہے. دیکھا تو کچھ مال بھی نہیں تھا, فقط ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا اس میں تو مال ہی کوئی نہیں ہے, ایک بندہ بیٹھا ہے. کہا تو بندہ ہی دیکھا, مال نہیں لگ رہا تھا تم. کہا مجھے تو انسان ہی نظر آیا. کہا بس یہی تو تیرا اور میرا مسئلہ ہے. کہا سمجھانا سمجھ نہیں آئی. کہا یہ وقت ایک انسان نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ میرے قافلے پورے مال کا محافظ ہے, یہ میرا سپورٹی گارڈ ہے. کہا وہ تو خود خالی ہاتھ ہے, اس کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں. کہ تجھے کون اسلحہ ہے, کندھا پکڑیا اور کسی کو بھی نہیں. کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میرا قافلہ چل لے دے, تو بھی دیکھ لے گا. قافلہ تیار ہو گیا. سب سے اگلے اونٹ پہ جو آدمی سوار تھا وہ کون تھا؟ وہ کوئی ولی نہیں تھا, وہ کوئی متقی نہیں تھا, وہ کوئی شبیدار نہیں تھا, وہ تہجد گزار نہیں تھا, فقط قرآن کا قاری تھا, قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا. اس آدمی نے رکھا ہی اس کام کے لیے تھا کہ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ میرے قافلے کے سب سے اگلے اونٹ پر آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ جب تک میرا قافلہ چلتا رہے, منزل مقصود پہ نہ پہنچے, اللہ کے قرآن کی تلاوت رکنی نہیں چاہیے. شاید کہ کسی دل میں اتر جائے نہیں. آج ہمارے تو گھر سے بھی قرآن کی تلاوت نہیں آتی. کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ہمیں قرآن کو ہاتھ لگائے ہوئے, وہ اوپر اٹھا کے ہم سجا کے رکھ دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں, کہاں سے آئے گی برکت؟ خدا کے لیے سوچنا ہوگا, کبھی غور کرنا. کافر قائد کی ڈیوٹی ہے, میں ان کی خدمت کرتا ہوں, ان کا کام ہی صرف یہ ہے. اور یہ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ مجھے ہر مقام پہ محفوظ بھی رکھتا ہے, برکت بھی دیتا ہے, کامیابی فرماتا ہے. یہ ہے ہمارے اسلام کا. مجھے یقین ہے کہ وہ سارے زمانے کو لوٹے گا فضائل بن ایاس. مجھے کچھ نہیں کہتا. ہاں ہاں اگر کوئی بات بن گئی, ملاقات ہو گئی نا, تو سن بیٹھو گے. وہ مجھے نہیں لوٹے گا, میں اس کو لوٹ کے لاؤں گا جیسے حق ہوتا ہے. میں اسے کھینچ کے لے آؤں گا حق کی طرف, سچائی کی طرف. کیوں کہ میرے دامن میں اور کچھ نہیں ہے, اللہ کا قرآن ہے. وہی منظر ہوا. فضیل بن ایاس کی قسمت نے بھی جاگنا تھا, وقت آ گیا, توبہ کا وقت آ گیا. قافلہ چلا آہستہ آہستہ, حرامہ حرامہ چلتا چلتا قافلہ جب پہنچا حضرت فضیل بن ایاس کے علاقے میں,
جب اس کے قریب پہنچا تو قاری قرآن اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. چل رہا تھا 27واں سورہ چل رہی تھی حدید، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. اس تلاوت کی جو آیت کریمہ اس وقت ہو رہی تھی اس کا مفہوم یہ تھا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اس آیت کریمہ کی تلاوت ہو رہی تھی. مطلب کیا تھا؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جائیں؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. سننے کی دیر تھی. وہ رب کا قرآن جب سنانا حضرت فضیل بن ایاز کے کانوں میں آواز پہنچی نا، کانپ گئے، ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا الان الان، ہاں ہاں وہ وقت آ گیا. میں فضیل بن ایاز مالک تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں کبھی غلطی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا. جس کا مال لوٹا تھا نا سب کا مال واپس کیا. ایک راہب تھا عیسائی یہودی جو اپنی اپنی کتابوں کے ماہر عالم تھے. آپ نے اس کے بھی کچھ حساب کتاب تھا. آپ اس کے پاس پہنچے، کہا تو مجھے جانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. کہا تیرے فلاں مہینے فلاں سال میں کچھ مال گم ہوا تھا؟ ہاں ہوا تھا. فرمایا وہ میں ہوں، میں تیرا مجرم ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں سارا کھاتا اس دنیا میں کلیئر کر کے جاؤں. یا تو مجھے مزدور رکھ کے مجھے کام کرا، یا مجھے ٹائم ڈھیل دے دے، مہلت دے دے. کہا کیوں؟ آپ نے کہا میں نے رب کے آگے سچے دل سے توبہ کی ہے، تو میں تیرا کھاتا کلیئر کر کے دنیا سے مرنا چاہتا ہوں. یا تو مجھے اپنا ملازم رکھ لے، جب تک تیرے پیسے پورے نہیں ہوتے میں تیری نوکری کروں گا، یا مجھے ٹائم دے دے تاکہ میں کما کر مزدوری کر کے حلال طیب طاہر رزق سے تیرا وہ ازالہ کروں. اس نے کہا ٹھہر جا، ایسے نہیں. اس نے کہا میرے پاس ایک حل ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کبھی کسی عالم سے بیٹھ کر پوچھنا ہیلا اسقاط کسے کہتے ہیں. کھڑے پہ بیٹھا رہے مفتی لوگ کی پتا، ہاں جنہیں کم از کم 8 سال کسی استاد پہ جوتے اٹھائے اور وہ دسے گا کہ ہیلا اسقاط کیا ہوتا ہے. اس نے کہا میں جا کے لے آتا ہوں اندر سے اشرفیاں، جتنا میرا مال تھا وہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تو قبول کر لینا، تو مجھے لوٹا دینا. میرا کام بھی پورا ہو جائے گا، میرا مال بھی آ جائے گا، میری قسم بھی پوری ہو جائے گی. کیونکہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں معاف بھی نہیں کروں گا جس نے میرا نقصان کیا ہے. آپ نے فرمایا جیسے کرتا ہے میں تو حاضر ہوں، میں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا ہے، میں تو چاہتا ہوں میرا رب راضی ہو جائے. اب وہ گیا اندر سے ایک تھیلی لے کے آیا، حضرت فضیل بن ایاز کو پکڑائی. آپ نے قبول فرما کے فرمایا اگر تیرے کہنے کے مطابق یہ تیری اشرفیوں کے مطابق برابر ہے تو جا، فضیل نے تجھے دے دیا. ادھر فضیل نے پکڑائی، وہ بھاگ کے اندر گیا، اس تھیلی کو الٹ کے اکیلا نہیں واپس آیا، پوری فیملی کو لے کے آیا. فضیل بن ایاز کے قدموں میں گر گیا. کہتا ہے بابا پہلے تو میں نے کلمہ پڑھا، باقی حساب بعد وچ کرا. پوچھا ہوا کیا؟ وہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی مقدس کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ محمد عربی کا غلام اگر سچے دل سے توبہ کرے نا تو وہ مٹی کو ہاتھ لگائے اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا. اس اشرفیوں کی تھیلی میں اشرفیاں نہیں تھی، مٹی کے ڈھیلے تھے. میں تیری توبہ کو آزما رہا تھا کہ واقعی تو نے سچے دل سے توبہ کی ہے یا رب کے ساتھ بھی دھوکے بازی ہے. تو پھر تو نے کیسا پایا؟ کہا ہاں ہاں فضیل تو سچا ہے، تیری توبہ سچی ہے، تیری توبہ کی برکت سے میں ایمان قبول کرتا ہوں. دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.